حال سے اعتراض کرنے والے برابر اعتراض کر رہے ہیں، جواب دینے والے برابر جواب دے رہے ہیں، اور پھر ان کے اسلام سے خارج ہونے کے فتوے بھی جاری ہو رہے ہیں، خطرے کے فتوے بھی جاری ہو رہے ہیں، مگر مہدوی ہے کہ برابر یہی کہتا جا رہا ہے کہ آپ کے والد کا نام میرا سید عبداللہ تھا اور بادشاہ نے ان کو سید خاں کا خطاب دیا تھا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ بات غور کرنے کی ہے۔ تیسری جو بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلما و جورا، جیسی کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اس علامات کے متعلق میں آخر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ یہاں مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علامت ہے حضور کی ارشاد فرمائی ہوئی کہ اسم اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، وہ اسم ابی ہی اسم ابی، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، تو اسم اسمی کی تو یہ تردید نہیں کر سکتے تھے۔ سید محمد نام ہے آپ کا، اس کی تردید نہیں کر سکتے تھے۔ رہ گیا کیا؟ باپ کا نام۔ باپ کا نام ہونا چاہیے سید عبداللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سید عبداللہ نہیں تھا، سید خاں ہی نام تھا۔ ہم برابر کہتے رہے، سمجھاتے رہے، بولتے رہے کہ بھائی اس زمانے میں خان کا لفظ بہادری کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور کئی لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو ذات کے پٹھان نہیں تھے بلکہ خطابی پٹھان تھے، یعنی ان کو خان کا خطاب دیا۔ یہ بات یہ ہے کہ افغان قوم مسلمانوں میں ایک مارشل ریس تھی، ایک بہادر قوم تھی، بڑے جانباز، بہادر اور جم کے لڑنے والے، جیسا ہندوؤں میں راجپوت، مراٹھے، اسی طرح سے مسلمانوں میں یہ قوم جو افغان قوم کہلاتی تھی، جن کو پٹھان بھی کہا جاتا ہے، ان کے نام کے آگے ہوتا تھا خان۔ تو خان بن گیا ایک سمبل، بہادری اور جوان مردی کا ایک سمبل بن گیا خان، تو خطاب میں خان دیا جاتا تھا۔ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس کی سینکڑوں نظیریں پیش کی جا سکتی، حتیٰ کہ ایک خضر خاں تھے، وہ دہلی پہ قابض ہو گئے تھے ایک زمانے، بادشاہ تھے، ان کا نام تھا خضر خاں۔ ان کا اصلی نام خضر خاں نہیں تھا بلکہ وہ سید تھے ذات۔ آپ نے غور فرمایا؟ ایسی کئی مثالیں، سینکڑوں مثالیں ہم لوگوں نے دی ہیں اور دیتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ فقیر کو صرف اتنا عرض کر کے یہ بات ختم کر دینی ہے، میں اس کو طول دینا نہیں چاہتا۔ ہماری نوجوانی میں ہم نے دیکھا ہے کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے وائسرائے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو، چاہے وہ شیخ ہوں، چاہے وہ سید ہوں، چاہے وہ مغل ہوں، ان کو خان بہادر کا خطاب دیا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ صرف لفظ خان سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو خان کے آگے بڑھا دیا بہادر۔ اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی، میں سمجھتا۔ خان کے لفظ کو، اس کو مزید اس کی وضاحت کرنے کی خاطر انگریزوں نے یہ کیا کہ خان بہادر کر دیا۔ اب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی کئی لوگوں کو خان بہادر کا خطاب ملا ہے۔ آپ معلوم کر سکتے ہیں، میں کیا اس کی تفصیل آپ سے عرض کروں۔ کئی لوگ جو ذات کے ہیں شیخ، پٹھان نہیں ہے بیچارے، مگر برٹش گورنمنٹ نے ان کو خان بہادر کا خطاب دیا۔ تو یہ اس کی مثالیں ہم نے سینکڑوں پیش کی، مگر جن کو انکار ہی پر اصرار ہے وہ برابر ڈٹے رہے، جمے رہے کہ بھئی یہ اصل نام ان کا سید خاں تھا، اور ہمارے امام نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ نے مہدی بننے کی خاطر اپنے باپ کا نام بدل دیا۔ بہت بڑا الزام، بڑا تکلیف دہ الزام ہے، آپ غور فرمائیے۔
اب ہے یہ کہ پروپیگنڈے کی خاطر اسی بات کو اچھالا گیا، پھیلایا گیا، اور یہی جو ہے سمجھیے کہ یہی بات لوگوں میں پھیلا دی گئی کہ آپ کے والد کا اصل نام سید خاں ہے، اور یہ بھی لوگوں سے کہا گیا کہ آپ ہیں اصل میں ذات کے پٹھان، سید نہیں، اور یہ بنو فاطمہ سے نہیں ہیں، اور حدیث کی یہ علامت ان سے پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ مہدی موعود نہیں۔ میں آپ کو کتابوں کے حوالے دینا نہیں چاہتا، اور اگر ضرورت پڑی تو بعد میں انشاءاللہ دوں گا، لیکن میں آپ کے کامن سینس کے آگے چند دلیلیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس پہ غور فرمائیے اور آپ یہ سوچیے اپنے دل میں اور انصاف کیجیے۔ قرآن مجید مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ عدلو، عدل کرو، انصاف کرو۔ آپ غور فرمائیے، جون پور ایک ایسی ریاست کا کیپٹل تھا جو نہایت پراسپرس ریاست تھی اور نہایت خوشحال ریاست تھی، بالخصوص ابراہیم شرقی کے زمانے میں اتنی خوشحال تھی اور ایسی پرامن تھی کہ مورخین نے بیان کیا ہے کہ ملا نظام الدین بخشی طبقات اکبری میں لکھتے ہیں کہ جون پور دارالامان اور دارالعلم بن گیا تھا، امن و امان بھی تھا، علم۔ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ سارے عالم اسلام سے فرام آل اوور دا مسلم ورلڈ علماء کو دعوت دے کے بلاتے تھے اور اپنے کیپٹل میں ان کو عزت کے ساتھ عہدہ دیتے تھے اور اپنے شہر میں بساتے تھے۔ علماء کی تعداد اتنی ہو گئی تھی، مورخین کا بیان ہے، بعض کہتے ہیں کہ 984 پالکیاں نماز جمعہ کے بعد نکلتی تھی۔ نماز جمعہ کے لیے جو علماء کرام آیا کرتے تھے، 900 سے زیادہ پالکیاں، 1000 کے قریب، بعض نے 1400 کی گنتی بتائی ہے۔ اتنے علماء اس شہر میں جمع ہو گئے تھے۔ اس شہر کا نام شیراز ہند ہو گیا تھا۔ 24 میل لمبا وہ شہر تھا، بہت آباد، خوشحال۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے بعد جون پور کی شہرت تھی۔ اتنے علماء وہاں جمع ہو گئے تھے، اور ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کے والد اور آپ کے والد نہایت مشہور و معروف لوگ تھے، کوئی گمنام لوگ نہیں تھے کہ جسے کوئی نہیں پہچانتا، آسانی سے ان کا نام بدل دیا جائے۔ وہ تو پبلک میں مشہور تھے۔ ہمارے امام کے والد میاں سید عبداللہ، جن کو بادشاہ نے سید خاں کا لقب خطاب دیا تھا، وہ مشہور و معروف ہستی تھی ان کی۔ وہ فوجوں کے سپہ سالار تھے اور بادشاہ کے معتمد، خاص بااعتماد بادشاہ کے مشیر تھے۔ سلطان ابراہیم شرقی کے کی ساری طویل زندگی میں، اور اس کے بعد سلطان حسین شرقی کی زندگی میں ان کا سلطنت میں ایک بہت بڑا مقام